الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله مولانا العظيم. درود پاک. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا و اصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. انتہائی قابل عزت و قابل تکریم حاضرین محفل، معزز و محترم علماء کرام، ثناخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دور تو قریب تو اس دعائیہ تقریب دے اندر تشریف لیان والے تمامی معززین علاقہ، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب تو پہلے میں اور آپ اللہ نہ شکر ادا کرنے ہیں کہ جس ذات نے کچھ گھڑیاں، کچھ لمحات مل بیٹھ کے ذکر خیر کرن دی، ذکر خیر سنن دی، آجزی انکساری دے نال اس مالک نی بارگاہ نے اندر ہاتھ اٹھا کے زبانہ ہلا کے اپنے مرحوموں مغفور بھائی، دوست، عزیز راجہ محمد اشرف کیانی صاحب دی روحاں ایصال ثواب کرنی ہمت اور توفیق نصیب فرمائی. سوائے چند دوستاں تو جڑے کچھ سٹیج تے یا دائیں بائیں بیٹھے ان حرکت وچن، باقی سنگی خاموش بوں بیٹھے ہو. انما الاعمال بالنیات، اعمال نہ دارو مدار نیتاں تے جی. اگر نیت ایصال ثواب نہیں لے کے آئے ہیں اسی سارے، یہ ذہن بنا کے آئے ہیں بے وارثاں پیغام بھیجا، اطلاع دیتی کہ قبلہ راجہ صاحب نے ایصال ثواب واسطے اور والدین نے ایصال ثواب واسطے دعا نہیں تقریب آؤ، تو یقیناً اسی بھی کوئی ذہن بنا کے آئے ہیں. ذہن چاہیے ہے بھائی ساڑھے وجنے نال انہوں نے جڑے وارثن، بچین، دوستن، عزیزن، گھر نے اہل خانان، ساڑھے وجنے نال انہوں نے حوصلہ افزائی ہو سی، دل جوئی ہو سی بھائی ساڑھا بھائی آیا، دوست آیا، ماما ہوری آئیں، چاچا ہوری، سنگی آیا. ایک تے دوسرا یہ ہے کہ ونج کے اللہ نی کلام زبان چو کوئی کلمہ خیر کڑ کے مرنے آلے واسطے اللہ نے حضور دعا کرسا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ساڑھا ذہن اور نظریہ ہے، اسی وجہ تو اسی آئے ہیں. یقیناً
جو کچھ مرحوم و مغفور نے خصوصاً بیٹے جڑین جناب محترم ارشد کیانی صاحب، زائد کیانی صاحب اور طاہر کیانی صاحب، مون کیانی صاحب، انہاں ساڑے بھائیاں راجہ صاحب نے بچیاں اپنی توفیق نے مطابق ساڑے بہنے واسطے بڑا اچھا اہتمام کیتا. یقیناً جڑی مہمانانی توازو واسطے جو انہاں نے توفیق ناسب توفیق اپنا کیتا اسی یہ تا انہاں نا فرض ہے ڈپٹی ہے کہ ساڑے والد چلے گئے ایک خاندان نے نہ ہیں کیانی فیملی، مشہور فیملی. میرے ایک بزرگ بھی کیانی صاحب بینک تو ریٹائر بیٹھے نظر پائے گئی سامنے، اور بھی کئی دوست بیٹھے ہو. تو انہاں اپنی توفیق نے مطابق اچھی اولاد ہونا ثبوت دیتا. یہ اچھی اولاد نہیں پہچان ہے جی. ٹھیک ہے جی. میرے تو قبل حضور شاہ صاحب نے اور ساڑے میں سمجھنا کہ بڑے پرانے اور منجے ہوئے نعت خان جناب محترم قبلہ بزمی صاحب بیٹھے ہیں. انہاں حضرات نے بڑی خوبصورت نعتیں پیش کیتیاں جی. چند لمحات واسطے جڑا اہل خانہ نے ٹائم دیتا میں اس تو کوشش کرساں، کیونکہ میرے دے اعتراض نہ کرسو کہ مولوی صاحب جان نہیں پہ چھوڑنے. ٹھیک ہے باز انجو نا انہاں جڑا ٹائم دیتا اس تو 2-3 منٹ پہلے ختم کرساں جی. اس وقت تو پہلے ہن انہاں کے ٹائم دیتا لیٹ انہاں کیتا میری وجہ تو تسی لیٹ نہیں ہو. بعض اوقات بھی ہونا یار دعا واسطے گئے ہوں اسا سمجھیا 10-15 منٹ نہیں گل ہو سی اتھے مولویاں نعت خانہ نے ڈھا چڑھ گئے اور بھی بہت سارے کام ہے. سچی گل ہے اسی آپ آکھنے ہیں. لہذا اے میں تساں پہلے دس چھوڑا بھی میرے سے کوئی قصور نہیں. ٹھیک ہے ہاں جی. تو میں گزارش کر رہا کہ چنگی اولاد جیڑی جی چنگی اولاد نہیں پہچان کے وے چنگی اولاد نہیں پہچانے ہونی کہ والدین زندہ ہون تا انہاں نے تابعدار ہونی تے والدین چلے جاون تا انہاں نے ونجنے تو بعد بھی انہاں یاد رکھنی. آکھو سبحان اللہ. شرماؤ نہیں جی. شرمی نہیں اور بہت جگہ تک انہاں جس کمے واسطے نہ ساں ابرایا اسی کمے واسطے ابرایا نے نا. اگر شادی تے ابراوانا خوشی نہ کو موقع ہویا اسی نچاں وا کداں وا بھنگڑے ماراں بھئی اسی وجہ تو ابرایا نہیں یارا. ہن ابرایا نے دعائی واسطے کلام واسطے تے ہن دیکھو دعا تو بعد روٹی تے اسی کھساں یہ تے ساڈے ذہن چاہیے بھئی روٹی نہ پکائی جے تو او کم جے بغیر شرمے تو کرساں تے ہی بھی کم بغیر شرمے تو کر چھڑاں. اسی کیڑی شرمانی لوڑ ہے نا ابرایا جی سے کمے واسطے بھئی یا تے کئی ہوری کمے واسطے ابرایا نے تو او کر گنا اسی کمے واسطے ابرایا نے بھئی آن کے کچھ دیر بوو موہ چو سبحان اللہ ماشاءاللہ درود شریف کلمہ شریف کوئی چنگی گل کڈو تے پھر جناب ساڑھے بزرگاں واسطے تے تمام مومنین واسطے اللہ نے حضور التجا کر. بھراؤ دوستو بزرگو یہی مقصد ہے اساں سارے نے آنے نا. ایک واری سبحان اللہ آکسو رسول اللہ نے فرمان نے تحت 90 نیکیاں مل سن 90 درجات بلندو سن اور اللہ تعالیٰ 90 گناہ معاف فرماسی جی. اتنا ہی ثواب و اجر اساں بھی لبسی اور اتنا ہی ثواب و اجر مرحوم و مغفور لبسی جی جس نے نیت گن کے آیا کیونکہ اعمال نہ دار و مدار نیتاں تے اس نے نیت گن کے آیا. میں عرض کر رہا جی چنگی اولاد نہیں پہچان والدین زندان انہوں نے عزت کرے تابعداری کرے. رسول اللہ نے فرمایا انہوں نے کھان واسطے انہوں نے پان واسطے انہوں نے رہن واسطے اوہی پسند کرے جڑا اپنی ذات واسطے پسند کرنا. ضعیف ہو ونجن ضعیف والدین محتاج ہو ونجن انہوں نے اس طرح کیئر کرو جس طرح بچپن میں ان تواڈی کرنے ہے بلکہ ان تا تساں ڈانٹ ڈپٹ بھی کرنے ہے چنڈ مکہ بھی مارنے ہے سختی بھی کرنے ہے. لیکن خبردار انہوں بڑھے ہو گئے اگر بڑھاپی نہیں وجہ تو انہوں کو کوئی غلطی ہو ونجے تے کی کرو تسی درگزر کرو. کتنی درگزر کرو فرمایا افم ولا تنہرہما ان تا تساں مارنے ہے بولنے بھی ہے گالیاں بھی کرنے ہے لیکن تسی انہوں نے سامنے اف تک بھی نہ کرے سا بھی نہ کڑے ہو ورنہ عمال ضائع ہو ویسنے. میرے بھائیوں توجہ کرسو ضائع ہو ویسنے. یا رسول اللہ فوت وجن فرماؤ نہ واسطے دعا کرو صدقہ جاریہ کرو. تکو جی ماؤ پیو واسطے تا دعا کرنا اے بہت وڈے درجے نہیں گالے نا. قرآن و حدیث تو بے شمار مرتبہ حکم دیتا گیا جڑے ماؤ پیو نے سنگی ان جی حدیث پاک پیش کر لگا جی اس تے عمل کرسو تا اپنا فائدہ نے نہ کرسو میرا کام میں دسنا. حضور نے فرمایا جڑے ماؤ پیو نے سنگین رسول اللہ نے فرمایا
ماؤنیاں چنگیاں سہیلیاں، پنجابی سمجھ رہے ہو نہیں، ماؤنیاں چنگیاں سہیلیاں تے پیو نے چنگے دوست، جنہاں نے ماں پیو ٹر ونجن اولاد زندہ، کسی گلی گچھے محلے گراں شہر وچ ماؤنی سہیلی مل ونجے، پیو نہ سنگی مل ونجے، میرے رسول نے فرمایا کہ انہاں نے عزت کرو، انہاں نے جناب تابعداری کرو، انہاں نے جناب خیال کرو، انہاں سلام کرو۔ یا رسول اللہ ان پیو نہ سنگی آیا ماؤنی سہیلی آئی، اساں کسے موڑ تے یا محلے چرانے یا جتھے بھی مل گئے انہوں نے عزت کرا، انہاں سلام کرساں تکی لبسی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ تواڈے والدین یا روحاں تواڈے تے خوش ہسن، آکھو سبحان اللہ۔ تکو جی ماؤ پیو نی خدمت تب وڈی گالے، انہوں نے سنگیاں نہیں بھی مرنے تو بعد جی، تکو مرنے تو بعد بھی پیو نہ سنگی کسی جگہ مل گیا اسا سلام کر، عزت کر، کیوں کہ میرے ابے نہ دوست ہے، میرے والد نہ سنگی آیا، میرے والد صاحب نہ اسنا پیار آیا، میں اس نے عزت کرنا، اس نے حیا کرنا۔ ماں نی سہیلی مل گئی، دوست مل گئی، تعلق والی مل گئی، اس نے عزت کر، حیا کر، ادب کر، سلام کر، تیری ماں نی روح تیرے تے خوش ہو سی۔ کملی والیا ماں باپ نی روح خوش ہو سی تا پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ جس اولاد تے انہوں نے والدین نی روح خوش ہو سی، اللہ اس تے کرم نے دروازے کھول دے سی۔ سنگیو کرنی اپنی مرضی، مسئلہ بیان کر رہا اور اے اپنے کولو نہیں، اس کریم آقا نہ حکم بیان کر رہا جڑا رسول بولنا تے اپنی مرضی نال نہیں بولنا بلکہ رب نی مرضی نال بولنا، اللہ نے حکم نے تحت بولنا، جڑا ملکہ نہ مالکے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ جڑا رب کہندہ ہے او لوگو سن لو، میں عام مالک نہیں، میں مالکاں دا بھی مالکاں، میں ملکاں دا مالک، زمینہ دا، آسمانہ دا، مشرق و مغرب، شمال و جنوب، اول و آخر، علم و لا علم دا مالک ہے۔ یا اللہ تو مالک فرمایا ہاں ہاں میں ہی مالک الملک ہاں، جدوں میں چاہنا وا کسے دے سر تے عزت دی پگڑی رکھ دینا وا، میری مرضی آوے میں پگڑیاں اتار دیا، جدو چاہواں کسے نو تخت دے دیا، میری مرضی آوے میں تختہ دار کر دیا۔ میرے بھائیو اللہ عزت دین والا، رب عزت لین والا، اللہ تخت دین والا، رب تختہ دار کرن والا، ہر چیز دے قبضہ قدرت وچے۔ صرف اللہ اس دنیا دا مالک نہیں، اس دن بھی رب دی مالکیت ہوئے گی جدو اعلان ہوئے گا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ جس دن زمین پھٹ جائے گی، پہاڑ روئی دی طرح اڑ جان گے، میرے ویرو زلزلہ آئے گا، قیامت برپا ہوئے گی۔ رکھا گردو نوادے رہن والے مسلمانوں، میرے بھائیاں کیانی برادران نل دکھ درد ونن والیو، راجہ صاحب دے ایسالے ثواب واسطے آن والیو، دل دیاں تختیاں تے فقیر دے جملے لکھ کے لے جاویو، جنہ دا ایمان نہیں قیامت نہیں آئے گی، زلزلہ نہیں آئے گا، زمین نہیں پھٹے گی، پہاڑ نہیں اڑن گے۔ اللہ فرماندہ ہے پڑھ لے میرا قرآن، القاریۃ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ۔ انہیں زمین پھٹائی کے نہیں، اے تکو ہے تازہ واقعہ کوئٹے نے اندر، اس تو پچھے 3 سال لگے ونجو رمضان نہ مہینہ تکو کشمیر دے اندر سرحد نے اندر زمین پلٹیس کے نہیں، جنجوڑیاس کے نیس زمین وچ بستیاں دفن کیتیاں اس کے نہیں، تباہ کر چھوڑے اس علاقے۔ اللہ فرماتا ہے میری قدرت دیاں نشانیاں، میں مالکاں، میں حاکماں،
اللہ فرماندا ہے پڑھ لے میرا قرآن کلو من علیہا فان سورہ رحمان شریف جی اللہ فرمانا اس دن کوئی چیز باقی نہ چھوڑ سا ہر چیز فنا کر دیاں گا مٹا دیاں گا ختم کر دیاں گا کوئی زمین پہاڑ کوئی بندہ باقی نہیں رہے گا کوئی ملک باقی نہیں چھوڑاں گا مولا کچھ تے باقی بچے گا فرمایا ہاں ہاں وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ او لوگو ایک رب رحمان باقی رہے گا اللہ دی ذات باقی رہے گی ادا اقتدار باقی رہے گا حکومت اللہ دی اقتدار اللہ دا قبضہ اللہ دا مالکیت اللہ دی ادی عدالت وچ سب حاضر ہو جان گے ادی حکم نال دوبارہ زندگی ملے گی قیامت دے جھٹکے تو بعد ادی عدالت وچ پیش کی ہوے گی امیر بھی غریب بھی ادنا بھی اعلیٰ بھی مالک بھی نوکر بھی حاکم بھی محکوم بھی ظالم بھی کمزور بھی ملک دا حاکم بھی ملک دی رایا بھی میرے جیا کھڑا ہون والا شفاعت دا مدد دا مشکل کشائی دا حاجت روائی دا حقیقی ذات مشکل کشا اللہ دی حاجت روا اللہ مدد گزار اللہ اللہ تو علاوہ کسے کل طاقت نہیں من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ اللہ تو علاوہ او بھی مدد گزار مشکل کشا حاجت روا ہونگے جنہاں نو اللہ اذن دیتا ہے بولو بولو جنہاں نو اللہ نے اجازت دیتی ہے اللہ نے اذن دیتا ہے اللہ اکبر اتھے بھی بول دینے اتھے بھی بولنگے اللہ اکبر ویسے تو حافظ قرآن بھی بولے گا بعمل حافظ قرآن 10 جہنمیاں دی شوارج کرے گا بذات خود قرآن بولے گا روزہ بولے گا حج بولے گا زکاة بولے گی مسجداں بولنگیاں مدرسے بولنگے صدقہ جاریہ بولے گا کسے نو پانی پلائے رستہ دیتا ہے سڑک بنوائیے کنواں کدوائے کوئی بھی رفایا مادہ کم بولے گا میرے ویروں نیک اولاد بولے گی والدین بولنگے بڑیاں بڑیاں نیکیاں بولنگیاں جناب آدم تو لے کے جناب عیسیٰ تک ہر نبی اللہ دی عدالت وچ بولے گا رب نے بولن دا حق دیتا ہے پر اللہ نے ہر کسے دے بولن دی حد رکھی ہے پیمانہ رکھی ہے ناپ رکھی ہے اللہ اکبر یا اللہ تیری عدالت بڑی وڈی ہے جدی کوئی حد نہیں جدا کوئی پیمانہ نہیں یا اللہ جدا کوئی ناپ تول نہیں تیری ذات بھی بڑی وڈی ہے تیری عدالت بھی بڑی وڈی ہے مولا کوئی اوجیا بھی ہے جدی تیری عدالت وچ بولن دی کوئی حد نہ ہوئے فرمایا ہاں ہاں ایک میں دین والا ہوواں او سونا لین والا ہوے گا عدالت میری ہوے گی وکالت دی ہوے گی مجرم میری ہونگے اور سفارش کریم آقا محمد رسول اللہ دی ہوے گی یا اللہ کتنا دیویں گا یا اللہ کتنا دیں گا اللہ اکبر کتنا دیویں گا اللہ فرماندہ ہے کوئی حد نہیں رکھی کوئی لیمٹ نہیں رکھی کوئی پابندی نہیں رکھی مولا پھر بھی نہ اللہ نے فرمایا میرے محبوب اسی توڑے نل وعدہ کرنے محبوبہ عدالت ساڑی وکالت تو ہاڑی محبوبہ مجرم میرے بخشش تو ہاڑی وعدہ کرنے جدو تی کر تسی راضی نہیں ہو جاؤ گے ادو تی کر ساڑی عدالت بند ہی نہیں ہوئے گی پیارے محبوب اسی تو انہوں راضی کر کے چھوڑا گے جدو تسی راضی ہو جاؤ گے کوئی اللہ نے حد نہیں رکھی کوئی لیمٹ نہیں کوئی جناب گنتی نہیں رکھی فرمایا محبوب اسی آپ نو راضی کر کے چھوڑا یار میرے نالی محبت میرے نالی سنت میری تے عمل کرداریاں میں تسبیحاں میریاں پرداریاں میں درود میرے تے بیجداریاں میں او میرے امتی مرحوم و مغفور آجا محمد اشرف کی یعنی غم نہ کریں تینو موت آ جائے گی تیریاں پترہ نے نال نہیں آنا دیاں نہیں آن گیاں سنگی یار نہیں آن گے مامیاں تے چاچیاں نے نال نہیں آنا
اندھیری کوٹڑی بھی دفنا کے ساری دنیا مڑ جائے گی، جتھے کوئی نہیں آئے گا اتھے کملی والا آوے گا۔ رحمت للعالمین نبی کریم آقا فرماندے نے جتھے کوئی نہیں آئے گا میں عرض پیا کرنے اتھے کملی والا آوے گا، تے آ کملی ہیٹھی چھپاوے گا، ہر دکھ آنی بچاوے گا، پڑھیے لا الہ الا اللہ کہلا۔ نہیں مجمع میں جو مزہ نہیں آ رہی ہے، عام کلمہ نہیں ہو، کلمہ سلطان العارفین فرماندے نے کلمے نالی میں ناتی دھوتی، اوے کلمے نالی وی آئی، اوے کلمے پڑھیا جنازہ میرا، ہے سب کلمے دی روشنائی، پڑھیے لا الہ الا اللہ کہلا۔ میں عرض پیا کرنے ماں کتنا عظیم رشتہ ہے، باپ کتنا عظیم ہے، دیاں کتنی عظیم نے، برا کتنی عظیم نے، سارے رشتے بڑے عظیم نے، پر ساریاں رشتیاں وچوں والدین نے ایصال ثواب نہ موضوع ہے، ماں اور باپ دونوں۔ اللہ اکبر، دعا وچوں عظیم رشتہ میرے نبی نے فرمایا، صحابی عرض کر دے کملی والیا میرے اتے اللہ تے رسول تو بعد سب تو زیادہ حق کس دے؟ فرمایا تیری ماں دا، آقا او دے بعد فرمایا تیری ماں دا، کملی والیا او دے بعد فرمایا تیری ماں دا، چوتھی واری سوال کیتا فرمایا تیرے باپ دا۔ معلوم ہویا اللہ تے او دے رسول تو بعد ماں دا حق سب تو زیادہ ہے اولاد اتے، اس وجہ تو میرے نبی نے فرمایا عورت واسطے سب تو زیادہ قابل احترام رشتہ ادا خاوند دے، اور مرد واسطے سب تو زیادہ قابل احترام رشتہ ادی ماں میں۔ اللہ بھی جس وقت پیار نہ ذکر کیتا جی تے پیو نہ ذکر نہ اس کیتا، براما نہ اس کیتا دیئے، سارے رشتے پیارے ہیں، میں نہ کرے سارے رشتے پیارے ہیں، لیکن قربان جاواں میرے نبی نے فرمایا لوگو میرا رب یا کہندہ ہے او لوگو ماں توڑے نال کتنا پیار کر دیئے، زمانے دا برا پتر ہووے ساری دنیا انہوں ڈاکو بے ایمان چور کہندی ہووے، پیو بھی کہندہ وے بڑا غلط پتر زمانے وچ نے بدنامی کرائیے، پر گھر لوٹ کے ہوندہ ماں گود وچ کہندی ہے میرے پتر جیاتی ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، میرے نبی نے فرمایا غلاموں ماں کتنا پیار کر دیئے تو انہوں کتنا اعتماد ہے، پر سنو نا جس رب نے تو انہوں پیدا کیتا ہے وہ میرا رب رحمان پیا کہندہ ہے میں تی اپنے بندے نل 70 ماما تو بھی زیادہ پیار کرنا ہے۔ ہاں جی اللہ اپنے بندے نل، بھائی برزرگو بھائیو دوستو دل وچ جگہ دے سوئے نہ جملیاں، ماں ایک ماؤ نے پیار تے کتنا اعتماد اساں بھروسہ ہونا پتہ ہونا کہ پیو بھی کوئی گڑبڑ کرسی تا ماں کوئی جھوٹ تھتھا مما کر کے بچا گنسی ابے کڑو بھی کوئی چھوڑے میں لوگ آخنے میرا پتر یہ ہے ہی نہیں ہے، جب کوئی ڈھالا کوئی آسی سختی تا ماں آگے ہاتھ رکھسی، ماؤ نے پیار تے اس نے اعتماد تے اتنا بھروسہ اولاد ہونا۔ حضور فرمانے اللہ تے اپنے بندے نال 70 ماما تو بھی زیادہ پیار کرنا، 70 ہائے میرے ویرو ماں جیا دردی نہ دنیا تے کوئی ہے، ایتی ہوئی جاندہ ہے ماں جدی موئی ہے، اور قدر پچھ ماں دی اس کو لو جنہیں مانی ٹھڈڑی چھان آئی، صدا روے دکھان دی دپان تے سڑدا جدے سرتے صدیقی مان آئی، اور ماں ٹھڈیاں چھاواں سچ یادے نے لوگ سیانے جدوں اے
سایہ سر تو ڈھل جائے نہیں رہندے ہوش ٹکانے اور میرے ویرو ماں جیا گھر چھاویں بوٹا تے کدرے نظر نہ آوے ماں دیا پیراں تھلے جنتی رب نبی فرماوے اور میرے بھائی کرانی برادران دے والد چلے گئے نے باپ مرے سرننگا ہووے تے بھرا مرنی کنڈ خالی ماما باجی محمدی بخشا تے کون کرے رکھوالی ان دوئے رشتے بنگو عظیمن جی دوئے مرد عورت نہ دیکھو ہر چیز نہ اللہ جوڑا جوڑا بنایا جی تے انسان جڑا پیدا کیتا جناب آدم علیہ السلام ساڑھے ابا حضور پیدا فرماس نبوت نے درجے تے بھی فائز کیتا ابا حضور نے خواہش ہے کہ مینڈے جیا جس طرح مینڈی مطلب طبیعت ہے میرا مزاج ہے میرا جسم ہے میری بنا پہ میرا ڈھانچہ اسے طرح نہ کوئی مٹی وچوں مینڈا کوئی ساتھی ہوئے تے ابا حضور نی مرضی نے تحت انہوں نے خواہش نے تحت اللہ نے اپنے پیغمبر نی تمنا نے مطابق اپنی پسلی مبارک چو مائی صاحبان پیدا فرمایا جوڑا بن گیا جی پھر اس جوڑے وچو اللہ نے نسل انسانی نی شروعات اگے کر چھوڑی یہ سارے اس نے تکو کتنے کتنے جلیل القدر پیغمبر جناب آدم نی اولاد چو پیدا فرمائے اللہ نی مرضی اس نی منشائی پیدا کیتے جی مرد عورت نہ جوڑا بڑھا چھوڑا تکو اسی انسان لالچی لوگاں حقیقت گلے اساں اپنے مطلب نہ غرض ہونی اپنے مطلب نہ لیکن اللہ اور اس نے رسول کی آہنا مال اولاد اللہ پاک نے نعمتہ بڑھائیاں جی مال بھی نعمت اولاد بھی تے تکو اسی لالچی ہیں 10 روپے ملن آخنے آئے 100 کدی ہویا 100 ہویا 1000 ہویا 1000 ہویا لاکھ ہویا کروڑ ہویا اتنا ہی ودنے جانے ہیں اسی طرح اولاد بھی نعمت ہے لیکن اولاد وچ اسی تفریق کر وینے تفریق کیونکہ گھاٹے نہ سودا تھوڑے اسی منظور نہ کرنے 100 نے مقابلے 100 پہ ہوئے اساں ترجیح دینے ہیں کیونکہ اس کو زیادہ اس نہ راشن لبنا دانے تے ٹافیاں بھی 4 نہیں لبنیاں آنے 100 نہ اس وچوں زیادہ مال کماساں اولاد بھی اللہ نی نعمت ہے لیکن پتر جمنا تا ڈھول واجے تے او جناب نٹ تے بڑے خوشیاں دھی جم پوے تے پریشان کوئی خوشی نہ کرنا حتیٰ کہ رسول اللہ نے فرما اللہ پتر دے وے ایک رحمت جساں رب دھی دے وے او 21 رحمتہ لے کے آنے آکھو سبحان اللہ ہاں جی تکو لیکن کیوں کہ دیو تے خوش کوئی نہ آئے جی کہ 21 رحمتہ گن کے آئی پترے تے بہن خوش ہوئے جڑے ایک گن کے آیا اس تے تاں خوش ہوئے بھئی یہ وڈا ہو سی جوان ہو سی شادی کر سی پیسہ کما سی دولت کما سی ماں فائدہ ہو سی دیاں پتا جوان ہو سی سپرائے گھر ٹور ماں اس کو تو کوئی فائدہ ہی نہیں ماں نکال ہی کوئی ہاں لالچی نہ انسان بالکل میں بالکل پریکٹیکل گال کر لالچی میں بھی صاحب اولاد لالچی انسان اپنے مفاد واسطے محبت بھی کرنا اللہ تو پائی اس دعا نہیں یہ نہیں کہ بچیاں نال پیار نہیں لیکن میں خوشی نہیں گال پہ کرنا بیٹی کی رحمتاں پیو نے گھر آنی اور تکو جس طرح مردہ اللہ پاک رشتے میں جو منسلک کیتا کہ باپ نہ آخری درجہ ہونا پھر دادا پر دادا کو بہو نکل وینے لیکن آخری درجہ جڑے 4 رشتے بڑے آیا کسی نے گھر بیٹا بن کے پھر کسی نے بھرا بنیا پھر کسی نے خامند بنیا پھر کسی نے باپ بنیا عورت بھی دنیا دی آنی تا ویسے اس نے نا جڑا سی آپ رکھنے ہو اس تو علاوہ جڑی عام دنیا وچ نا گن کے آنی کسی نے گھر آئی تا کسی نے بیٹی اخوائی پھر کسی نے بہن بنی پھر کسی نے بیوی بنی اور پھر کسی نے ماں بنی 4 رشتے میں عورت بھی بڑے اہم 4 رشتے لیکن توجہ کرسیو میں گفتگو سمیٹن لگا خیال کریو میرے نبی نے فرمایا عورت کسے دے گھر آ گئی دنیا وچ اعلان ہو گیا محلے والیاں نوں نا بعد وچ رکھیا گیا پہلے گل مشہور ہو گئی فلاں بندے اللہ نے بیٹی دتی ہے کی دتی ہے بھائی پہلا نا اس نے جی عورت نا دنیا تے مشہور ہو گیا فلانے اللہ دی دیتی بھائی بیٹی دیتی ہے میرے نبی نے فرمایا کی رحمتہ لے کے آئیے خالی نہیں آئی پتر ایک گن کے آیا دی کی رحمتہ کملی والے آگے میرے نبی نے فرمایا جنہوں 3 تو شملو گیا جی جملہ پھر 2 ایک تے آخری جساں ایک اللہ پاک بیٹی دیتی زیادہ انتے اور
ماشاءاللہ باعث ثواب ہے، اللہ نہ کرمے۔ میرے نبی نے فرمایا جنہوں اللہ نے ایک بیٹی دیتی ہے، باپ نے حلال رزق نال پرورش کی تھی، جوان کر کے شادی کر کے خاوند دے گھر ٹور دیتا، میرے نبی نے فرمایا آئی سی کی رحمتاں لے کے آئیے، ہن جا رہی ہے خالی ہاتھ نہیں جا رہی۔ جس باپ نے صحیح باپ ہون دا حق ادا کیتا ہے، بلوغیت تو بعد بیٹی نو بھی جا کے ٹور دیتا ہے، نبی پاک فرماندے نے ایسے پیو نو میں محمد والوں جنت دی بشارت ہووے۔ تک یارا تک ہن اساں احساس نہ ہوئے، تک خیال کر پتریاں 4 وجا کرا چھوڑ کوئی جنت نہیں آ، حضور نے فرمان جی نہیں، لیکن دھیاں پہلی واری باعزت طریقے نال بالغ صحیح تربیت تو بعد رزق پرورش تو بعد بلوغیت تو بعد اس نے خامن نے گھر 3 بولاں تو بعد ٹور چھوڑیا ہی، میرے رسول فرمانے نے گھبرا نہیں، دی تا گھروں ٹوری وے نہیں آ پر جنت تینڈے حوالے کر کے بھی وے نہیں آ، تینڈے حوالے جنت عورت تے گل پہ کرنا جی، جس رشتے اسی اہمیت نہ دینے، باپ نے موضوع تے بھی گل ہو سی، جس رشتے اہمیت نہ دینے جنت حوالے کر کے جا رہا۔ اللہ اکبر، اگر کسے دی بہن تاوی بڑی عظیم بات ہے، کیونکہ تیرے میرے رسول دی اپنی سکی بہن نہیں سی، سکی بہن، لیکن ساڑے رسول دسیا جی اساں انہاں رشتے نہیں اہمیت حضور دسی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ساڑے واسطے جڑی چیز نمونہ جڑی منزل اساں ماٹو بنانا چاہیے نا، او جناب میرے جے مولوی نہیں زندگی نہیں، پیر نہیں زندگی نہیں، اگر اس نے تابے تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں، اسی وہ قابل تقلید نہیں ہیں، امریکہ برطانیہ نہیں ساڑے واسطے قابل تقلید، ساڑے واسطے قابل تقلید جڑی چیز ہے وہ ساڑے رسول نہیں زندگی، اسے اپنے رسول تکاں ساڑے نبی کی کیتا، اساں حکم کس چیز نہ دیتا۔ میرے نبی پاک دی اپنی بہن نہیں پر مدینہ پاک دا شہر ایک عورت آ گئی، کہندی او نبی دے غلاموں جا کے اندر اپنے نبی نو دسو سونیا تہاڈی بہن تانوں ملن آئی ہے۔ صحابہ کہندے اسی حیران ہو گئے، ساڈے رسول دی تے بہن ہی کوئی نہیں، پر نبی پاک دی اس بہن دے کہن تے اسی اندر چلے گئے، نبی پاک نو پیغام دتا، کملی والے باہر آ گئے، نبی پاک آئے، آن والی کہندی اے سونیا مینوں پہچانیا نہیں جے، کملی والے میں قبیلہ بنی سعد دی رہن والیاں، سونیا حلیمہ سعدیہ دی بیٹیاں، کملی والیا میرا نا سیما میں او بی بیاں جڑی بچمن وچ تانوں چک کے گود وچ کھڈاوندی ہوندی سا۔ رسول اللہ تو عمر وچ وڈی سن جی، حضرت سیما نہ آیا، حضور تو عمر وچ وڈی ہیں، حضور کھڈانی ہیں، جس وقت بچمن وچ رسول اللہ اپنے گھر رہن، حلیمہ سعدیہ آپا لے کے گئی، نبی پاک نے فرمایا سیما پہچان کے دس کیوں آئی ہیں؟ عرض کر دیئے سونیا ڈیمانڈ بڑی وڈی ہے، بڑی وڈی ہے، پر مجبور ہو کے آ گئیاں، ایک جنگ دے دوران میرے قبیلے دے کچھ قیدی تہاڈی قید وچ آ گئے نے، کملی والے آپ پتہ چلیے تہاڈا اعلان ہے فیصلہ یہ کیتا گیا جے قید بھگتے گا قیدی نہیں تے جرمانہ پے کرے گا، اگر پڑھیا لکھیا ہے کسے 10 صحابہ نو پڑھائے گا۔ کملی والے میرا قبیلہ غریب ہے، میرے قبیلے نے بڑے دعوے نال مینوں بھیجے ہیں کہ نکیا ہونے رسول تواڈے گھر وچ رہنے، تو رسول دی بہن لگ دی ہے، جانا کملی والے کول اپنے قیدی چھڑا کے لیا، سونیا میں غریب ہاں مالدار نہیں ہاں، پر بہن دے رشتے نلاب دے بوئے تے حاضر ہو گئیاں، کملی والے میں قبیلے دے قیدی لین واسطے آئیاں، پیسہ کوئی نہیں، جرمانہ نہیں دے سکتے۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ بہن بھرا دے بوئے تے آئیے، سوالی بن کے آئیے، کہندی ہے جرمانہ بھی کوئی نہیں، قیدی بھی لے کے جانے نے، دسو صحابہ کر دینے سونیا توتی اللہ دا رسول آپ حاکم ہے، ساڑے کل پوچھنے دی ضرورت نہیں، پر کملی والے آجے پوچھ لیتا جے، کملی والے اللہ دے رسول آپ دستے ہوں دیو، بہنہ دا بھی بڑا حق ہوں دے، آقا ساڑی گزارش ہے بھامیں رضائی دی بہنے، پر آ تو آڈے دروازے تے گئی ہے، بہن نو بھرا دے بوئے تو خالی نہیں جانا چاہیے۔ رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا صحابہ جی آقا، فرمایا بیت المال وچو جاؤ، میرے حصے دیاں کچھ بکریاں نے او بھی میری بہن نو تحفے دے طور تے دے دیو،
ادے قبیلے دے قیدی بھی دی حوالے کر دیو بلال جی میری آقا لجپال فرمایا اندر چلا جانا اندر چلا جانا میرے حجرے وچ یمن دی قیمتی چادر پیا او بھی لیا میں بہن دے سر تے رکھنا چاہنا ہے میرے رسول نے رضائی والی بہن بوئے تے آئیے بوئے تے حلیمہ سعدیہ دی بیٹی ہے بوئے تے آئیے میرے ویرو توجہ کریو نہ خیال کریو نہ ابھی دسا جے مسلمان نہیں ہوئی بھائی ہاں ابھی حضور نی غلامی وچ بھی نہیں آئی مزنی کمال نہیں گل وے اجے ایمان لے کے نہیں آئی ملاقات پہلی اپنے مطلب نہ لائیے میرے نبی نے مذہب نہیں ویکھیا فرمایا بہن تے ہے نا رضائی دی بہن بوئے تے آ گئی ہے میرے نبی نے فرمایا بکریاں بھی دیو چادر بھی دیو ادھے قبیلے دے قیدی بھی حوالے کر دیو او میرے غلاموں میں عمل کر کے پیا دسنے سکی بہن میری نہیں ہے رضائی دی یہ سکی دیتی شانی وڈی ہے پر دسنا چاہنے جے کدے کوئی معذور لاغر مجبور بہن بھرا دے بوئے تے آ جائے انہوں دھدکاریو نہیں بھراواں دا حق ہوندے بہنہ دے سرے تے ہاتھ رکھنا تے کنگال تے غریب تے لاغر تے معذور تے مفلس بہنہ نو بوئے تو خالی نہیں موڑنا میرے نبی نے عمل کر کے دسی ہے بہنیں عورتاں بھی بڑی عظیم ہے انہوں ٹر گئی ہے خامن دے گھارا آئی سی بیٹی بن کے کی رحمتاں جان لگی ہے پیو دے حوالے جنت بہنیں تامی عظیم ہے تیسرے گھر چلی گئی نا بدل گیا کسے دی بیوی بن گئی میرے نبی نے فرمایا عورت غم نہ کری جیڑی عورت 5 وقت دی نماز دی پابندے اللہ دے حکم دی تابعدارے اور اپنے خامن دی فرما بردارے اسی حالت وچ دنیا تو چلی گئی ہے میرے نبی نے فرمایا ایسی بیوی نو میں محمد والوں جنت دی بشارت ہووے جیڑی عورت جی اپنے خامن نہیں تابعدار ہے ہاں جی اور کیے وقت قریب ہے بھائی خامن نہیں تابعدار ہے عورت اللہ نے حکم نہیں پاسدار ہے 5 وقت دی نماز دی پابندے فرمایا میں محمد والوں سا جنت نہیں بشارت ہوئے ایسی بیویاں چوتھے رشتے وچ اگر اللہ دا کرم دا دروازہ کھل جائے گود ہری ہو جائے عورت دی ماں بن گئی ہے کی بن گئی ہے بھائی ماں چوتھے رشتے وچ منسلک ہو گئی آئی کسی نے بیٹی اخوائی آئی دنیا تے پھر بہن نے نہ تو مشہوری پھر کسی نے بیوی بنی پھر ماں نے درجے تے فائز ہو گئی میرے نبی نے فرمائی سی ہمتا لے کے بیٹی بن کے آئی بہن آئی تامی عظیم ہے بیوی بن کے آئی ہے آپ جنت دی مالک ہے ہن جے ماں بن گئی ہے او میرے غلاموں میرا کلمہ پڑھن والے ہو ہن تی اللہ نے جنت دیاں پیراں تھلے رکھ دیتی ہے ماں نے درجے تے فائز ہو گئی ماں نے اور مسئلہ جی مسئلہ پوچھو پڑھے لکھے حضرات کو اس سے کوئی اختلاف نہیں میں کوئی اختلافی گل نہ کر رہا میں ان مسئلے بیان کر رہا جس تے سارے اتفاق ہے چاہے شیعہ سنی وہابی دیوبندی جس مسلک نال بھی تسی بیٹھو میرا کوئی اختلاف نہیں بحیثیت مسلمان میں اجتماعی اور اے جے مسئلے بیان کر رہا کہ جنہ واسطے توڑے واسطے فلاح والے مسئلے جنہ واسطے جنہ مسئلے تے عمل کر کے نجات اسی لوگ پا سکنے ہیں فلاح پا سکنے ہیں ہدایت پا سکنے ہیں ماں کافر ہے جی کسے نہیں کافر نہیں ہونے اس تو گل کوئی نہیں حضور نہ فرمان سن سو کافر ہے ماں کسے نہیں جہنمی ہے اللہ نہیں مجرم ہے کیونکہ یہ جو کافر اللہ فیصلہ کر چھوڑا بھائی کافران واسطے جنت نہیں جہنمی ہے رب نہیں مجرم ہے پتر دھیے مسلمان ہو گیا کلمہ پڑھ گیا حکم ہے کہ انہوں نے عزت کرو کملی والے اگر ماں باپ کافرن اولاد ہمیں کفر نہ حکم دینے فرمایا انہوں نے کہنے تے کفر نہ کریو انہوں کو دور ہو جاوے پر انہوں نے سامنے اف تک نہ کریو بڑی کہہ رہے کافر انہوں نے گال نہ منیو دور ہو جاوے یا رسول اللہ ماں کافر ہے میرے نبی نے فرمایا ماں کافر ہے آپ جنت نہیں مالک نہیں بانگنی مجرم ہے خدا دی مجرم ہے جہنمی ہے پر اولاد عزت کرسی تا جہنمی ماؤ نے پیرا تھلے بھی اللہ نے اولاد واسطے جنت رکھی آنکھو سبحان اللہ عزت او جوانوں عزت مرضی نال کرے ہو پر آنکھ تھا چھوڑو سبحان اللہ رسول نے فرمان پیش کر رہے ہیں تکو یارا کتنا کیر ماں باپ نے متعلق عزت کرو جنہ نے ماں باپ جنے نے جنہ نے ٹر گئے نے انہاں واسطے دعاواں کریو
دعاواں کریو نا واسطے اللہ اکبر سبحان اللہ میرے ویرا ماں باپ زندگی وچ ایک واری ملدے نے دوبارہ نہیں ملدے اولاد مل سکدی ہے بیوی دوبارہ اور بندہ کر سکدا ہے مر جاوے اللہ اکبر زمین وک جاوے دوبارہ لے سکدے ہو گڈی چلی جائی اللہ نے دولت دیتی پھر لے لو گے ماں باپ ایسا عظیم رشتہ زندگی وچ ایک واری ملدا ہے قدر کریو جنہاں نے جوندے نے تے جنہاں دے چلے گئے نے انہاں واسطے دعاواں کریو میں نہیں پیا کہندا میرے نبی نے فرمایا نماز 5 وقت دی پڑھو میرے کیانی برادرانی طرح اگر اللہ نے پیسہ دیتا نے بڑی شان نال اہتمام کرو اجتماعی دعا مشترکہ جرگہ بلا لو اگر غریب ہو تے غم نہ کریو میرے نبی نے فرمایا نماز پڑھیا کرو میری اکھاں دی ٹھنڈکے کملی والے کی ہوے گا فرمایا میرا غلام جدو بھی نماز پڑھے گا اللہ دی بندگی بھی ہو جائے گی نماز دی آخر وچ والدین واسطے دعا بھی ہو جائے گی رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب تکو رسول نے طریقہ بھائی تکو حضور کیسا طریقہ دسا کہ میرے غلام نماز پڑھ اللہ نے بندگی بھی ہو سیا اپنے گناہ نہ کفارہ بھی آتے والدین واسطے دعا بھی آ یا اللہ ماں نماز اس نہ مطلب ماں نماز قائم کرنے نہیں توفیق دے اے اللہ میں نے گناہ معاف کر یا اللہ جتنے مومنین مومنات ہیں انہوں نے گناہ معاف کر اے اللہ نالے میرے والدین نے بھی بخشش فرما میں پنجابی زبان اس نے ترجمہ جی دعا جڑی پڑھنے اس نے ترجمہ دسیا اس نے نچوڑ دسیا اپنی بخشش بھی مومنین مومنات مسلمین مسلمات دی بخشش بھی والدین نے بھی اے اللہ جس دن سارے تیرے دربار وچ حاضر ہو ساں اس دن اے اللہ کرم نے دروازے کھول دیویں مہربانی نے دروازے کھول دیویں میں عرض پیا کرنے آخری جملہ میرے ویرو بچو ڈرو اس دن کولوں جس دن ساری دنیا اللہ دی عدالت وچ اور پہلی منزل قبر والی اوکھی منزل نے میں عرض پیا کرنا جتھے کوئی نہیں آئے گا ساری دنیا بے وفا ہو جائے گی اتھے سونا کملی والا آئے گا آنا پھر عید کر لے او کدی غافلہ غفلتی چھوڑے ہاں تے یاری پاکی نبی نالی جوڑے ہاں او کوئی قبر دا توشا لوڑے ہاں پڑھیے لا الہ الا اللہ کہلا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اوہ سین جوڑی سنگت دے ڈٹھے تے آخر وتھاں پئیاں اور جنہ باجوں سی جٹ نہیں لنگدا اج شکلاں یاد نہ رہیاں ٹک لے اکھیوں وید اتھرو تے کچھ نہیں بڑھدا رویا ایسی حیاتی دے دکھی ڈاڑے او مک دے نہیں مویا تبارک اللذی بیدہ الملک وہو علا کل شیء قدیر الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا برکت علی و ذات جس نے قبضہ قدرت وچ ساری کائنات ہے اور اس مالک نے زندگی اور موت پیدا کی تھی اور اس نے دربار وچ اساں سارے نے حاضر ہونا جناب اور جواب دے ہونا لیکن میرے کریم آقا فرمانے کہ اگر غلام میرا قبر وچ بھی میں آسائیں تے حشر وچ بھی میں آساں امت پیاسی ہوئی جام بھر کے پلاساں جتھے عمال تولے جا رہے حسن اتھے بھی موجود ہو ساں پل سرات تو جدو امت نہ گزر ہو سی لجپال نبی اتھے بھی موجود ہو سی حضور نال اپنی پکی یاری رکھو ٹٹن نہ دیو غلامی نہ پٹا پکا گلیج پاؤ
تاں گل بن سنے ساری دائیں بائیں چیزاں چھوڑو اور در رسول تے آن کے اپنی جبین جھکاؤ رسول نال نسبت اس نے حضور نال تعلق اس نے اس دنیا وچ بھی کامیاب ہو سو اس جہان وچ بھی کامیاب ہو سو اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں نے اس محنت قبول فرمائے کیانی برادران نے اس کوشش قبول فرمائے بھائی ریاض صاحب لوسر تو بڑے بڑے مہربانن انہوں نے محبت عقیدت ہے اور اے بڑے دوستاں علماء وہاں سنا خانہ بھی نہ بلایا اللہ پاک قبول فرمائے اور جتنے علماء اہل علاقہ بزرگ بیٹھے نے استاد دیگر تسی حضرات آئے ہو میں اپنی طرفوں اپنے انہاں پوری فیملی کیانی انہی طرفوں اپنا شکریہ ادا کرنا اور آپ اگے گزارش کرنا کہ ایک جملہ میرا یاد رکھو کوئی شعبہ برا نہیں جی ضروری نہیں اسی مولوی بہت چنگے ہیں نہیں اونجتا اسی اتو تو بہت چنگے ہیں ٹوپی پائی پگ بدی بڑا کوٹ بڑی ٹیش میش داڑھی بڑی پیاری بھائی مولوی صاحب نیک ہو سن اندر نہ کہ پتا یہ اللہ جاننا لہذا اندر ٹھیک ہونا چاہیے ہاں جی اندر ٹھیک نہیں بظاہر کچھ بھی کرو کوئی جناب شعبہ برا نہیں زمیندار ہو ڈرائیور ہو کارخانہ دار ہو انجینئر ہو زمینداری کرنے ہو جیڑا بھی توڑا شعبہ مولوی ہو نات خان ہو اگر اپنے شعبے وچ ایمانداری نہیں خلوص نہیں دیانتداری نہیں خوف خدا نہیں تو بظاہر کچھ بھی کرو اندروں کھوٹے ہو تو اللہ پاک کا پتہ اندر نہیں تختی ٹھیک ہونی چاہیے لہذا جس شعبے وچ بھی ہو اگر ایماندار ہو تو سمجھو کہ اس وچ اپنی روزی بھی پہ کمانے ہوتے اللہ نے عبادت بھی پہ کرنے ہو زندہ رہو تو ایسے کہ ہر شخص احترام کرے مرو تو ایسے کہ دشمن بھی تمہیں سلام کرے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین